اگلا سوال ہے احسان حق نواز صاحب کا۔ احسان حق نواز صاحب وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ ظہر کی فرض سے پہلے کتنی سنتیں ثابت ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز میں فرض کے علاوہ کتنی سنتیں ثابت ہیں۔ دیکھیے جہاں تک تو ظہر کی فرض نماز سے پہلے کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں اور 4 بھی ثابت ہیں۔ 2 اور 4 دونوں طرح کی نماز عام ظہر کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 زیادہ بہتر ہیں، اور 4 ان رکعات میں شامل ہیں کہ جن رکعات کے ملنے سے 12 رکعات دن میں پوری ہوتی ہیں اور جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ یہ 4 رکعات ان میں شامل ہیں۔ البتہ کبھی آپ 2 بھی پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بھی ثابت ہیں۔ رہی عشاء کی نماز کہ عشاء کی نماز میں فرضوں کے علاوہ کتنی سنتیں ثابت ہیں، یاد رکھیں اس حوالے سے لوگوں نے بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں عوام میں کہ وہ 17 رکعتیں، اس میں عشاء کی 17 رکعتیں، حالانکہ بالکل بے دلیل بات ہے اور بالکل غیر شرعی بات ہے، کیونکہ یہ سنتیں اور نوافل کسی نماز کے ساتھ خاص کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ وہ اللہ کی وحی سے لوگوں کو بتاتے تھے کہ یہ اس نماز کی سنتیں ہیں، یہ اس نماز کے نوافل ہیں۔ اپنی طرف سے کچھ چیزیں طے کر لینا اور اس کو سنتوں کا نام دے دینا، سنت موقدہ تک کہہ دینا، کتنی جسارت کی بات ہے۔ تو ایسا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عشاء سے پہلے 4 سنتوں کا کہا جاتا ہے کہ وہ 4 سنتیں موقدہ ہیں، حالانکہ موقدہ غیر موقدہ 4 رکعتیں سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ زندگی میں کبھی عشاء سے پہلے پڑھی ہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعلیم دی ہے۔ اور بعض لوگ مغرب کے بعد کی کچھ رکعتوں کو وہ عشاء سے پہلے میں شامل کر کے، یہ بالکل جسے کہتے ہیں 2 نمبری ہے۔ مغرب کے بعد کی نماز الگ ہے اور عشاء کی اذان کے بعد کی جو نماز ہے وہ عشاء سے پہلے کی نماز عشاء کی نماز میں شامل ہے۔ تو ایسی کوئی نماز 4 رکعتوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے یعنی عشاء کی اذان اور عشاء کے فرضوں کے درمیان ثابت نہیں ہے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی ترغیب دی، نہ کبھی تعلیم دی، نہ صحابہ کرام نے کبھی عشاء کی اذان کے بعد اور فرض نمازوں سے پہلے 4 سنتیں کبھی پڑھیں۔ لہٰذا یہ بالکل بے دلیل بات ہے۔ ہاں، عشاء کی اذان اور عشاء کی نماز کے دوران 2 رکعتیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ عشاء کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ آپ کا عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، 2 اذانوں یعنی اذان اور اقامت کو بھی اذان کہہ دیا گیا تغلیباً۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان 2 رکعتوں کی نماز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ یہ تو کسی نماز کے ساتھ خاص نہیں، یعنی یہ عشاء کا حصہ اسے نہیں بنایا جا سکتا۔ ویسے عشاء کی اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ عشاء کی جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے امت کو وہ 4 فرض رکھتے ہیں اور 4 رکعتوں کے بعد 2 سنتیں ہیں۔ یہ 2 سنتیں ان سنن رواتب میں ہیں جو 12 کی تعداد میں ہیں اور جن کو ایک دن میں پورا کرنے سے جنت میں محل بنتا ہے۔ یہ وہ 2 سنتیں ہیں، بس دیٹس آل۔ عشاء کی نماز یہی 6 رکعتیں ہیں۔ اس کے علاوہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً 1 رکعت بھی اور ثابت نہیں ہے۔ باقی وتر ہیں، تہجد ہے، وہ الگ نماز ہے، وہ عشاء کی نماز سے الگ ہے۔ وہ آپ تہجد 2 4 6 8 10 جتنی بھی آپ کی خواہش ہے، آپ کی تمنا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، پڑھیں۔ آخر میں وتر پڑھیں، یہ آپ کا وتر ہے، یہ آپ کی تہجد کی نماز ہے، یہ آپ کا قیام اللیل ہے، اس کو آپ رمضان مبارک میں تراویح کہہ سکتے ہیں، یہ الگ نماز ہے۔ عشاء کی نماز جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے وہ صرف 6 رکعتیں ہیں، 4 فرض ہیں اور 2 فرضوں کے بعد سنتیں ہیں جو سنن رواتب میں شامل ہیں۔